معاملات سلجھ جائیں؟ دیکھیے آج کا فیصلہ ہے اس سے تو ظاہر ہے کہ ایک مایوسی ہوئی ہے اور لگتا نہیں کہ جو ہے یہ کوئی باتوں سے بات مانے گی، اور ایک پوری کوشش ہے اس حکومت کی کہ کس طریقے سے کیوس پیدا کیا جائے، ایک سیاسی طور کے اوپر پاکستان کو ان وائبل کیا جائے۔ تو الٹیمیٹلی پاکستان کے عوام کے حقوق ہیں، پاکستان کے عوام کو اپنے رائٹس کے لیے نکلنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نظر آتا نہیں۔ آج لوگ تو نکلے ہیں، ہر شہر میں لوگ نکلے، اور عمران خان صاحب کو کہنا پڑا کہ جی اب گھر جائیں صاحب۔ تو آپ تحریک انصاف کے رہنما کے طور پر جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے لوگوں کا ریئیکشن اسی طرح تھا، اور آپ اب عدالت جانے کا جس طرح سے فیصلہ ہوا ہے، ہماری تو جتنی قانونی ماہرین سے بات ہو رہی ہے، آپ بھی لاء کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، وکیل ہیں، تو یہ پھر کیسے کر دیا الیکشن کمیشن نے فیصلہ؟ اتنے بڑے بلنڈرز۔ الیکشن کمیشن نے تو اس سے پہلے بھی یہی کچھ کیا ہے، فورن فنڈنگ میں بھی دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر جو پروفیشن ہے نا، ہر کرسی جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے ایک اپنے ایتھکس ہیں، اس کے ایک اپنے مورلز ہیں۔ ابھی آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں جرنلزم میں، آپ یہاں پہ اس پروگرام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اپنے مورلز ہیں۔ اگر آپ اپنے ان مورلز کو فالو نہیں کریں گے تو آپ پبلک پرسیپشن میں گر جائیں گے۔ یہی اسی طرح سے الیکشن کمیشن کا جو چیئرمین چیف الیکشن کمشنر ہے یا باقی ہیں، ان کی کرسی جو ہے اس کے کچھ مورلز ہیں، کچھ ایتھکس ہیں، اور وہ اس وقت جس قدر ان ایتھیکل بیہیو چیف الیکشن کمشنر اور ان کے ممبران نے کیا ہے، اور ایک معاملے میں نہیں، آپ سیریز اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی معاشرے میں۔ ان کو دیکھا جاتا ہے ایز اے سبسڈری آف پی ایم ایل این۔ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ چیف الیکشن کمشنر وائس پریزیڈنٹ ہے پی ایم ایل این کے یا پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر ہیں۔ تو بہت انہوں نے اپنے ادارے کو بھی نقصان پہنچایا ہے اور خود کو۔ اچھا، عمران ریاض بھی میرے ساتھ ہیں، میری بات فواد چودھری صاحب، قانونی لحاظ سے یہ فیصلہ کیسا ہے آپ لوگوں کے لیے؟ قانونی لحاظ سے تو یہ فیصلہ بالکل ہی ایک مذاق ہے نا۔ آپ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے 63(1) جو ہے وہ ڈی سیٹ کی بات کرتا ہے۔ آپ نے جو اگر آپ صرف یہ کر لینا کہ جو قوانین جو انہوں نے 3 جن کے تحت یہ فیصلہ سنایا ہے صرف وہ ڈسپلے کر دیں اور پڑھ لیں، اور پھر آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ جو سیکشن ہیں وہ اپلائی کیسے ہوتے ہیں عمران خان کے اوپر، اور یہ جو ڈی سیٹ انہوں نے کیا ہے یہ کس قانون کے تحت کیا ہے۔ تو ایک صریحاً ایک مذاق ہے جو انہوں نے کیا، اور اس کے نتیجے میں مجھے امید یہی ہے کہ سوموار کو ہی عدالت جو ہے یہ ہیئرنگ میں یہ فیصلہ سسپینڈ کر دے۔ نہیں، آپ یہ ایک مومنٹم ہو سکتا تھا کہ لوگوں کو آپ لانگ مارچ پہ لے جاتے، ویسے بھی دن بہت قریب ہے، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ اکتوبر سے آگے میں نہیں لے جاؤں گا، اگر مجھے الیکشن نہ دیے گئے تو میں اکتوبر میں ہی لانگ مارچ لے کر اسلام آباد آؤں گا۔ تو فواد چودھری صاحب، یہ اس کو ایک موقع کے طور پر لینے کی بجائے عمران خان صاحب نے لوگوں کو کہا کہ آپ اب گھروں کو واپس جائیں، اور اس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر آپ لوگوں کی تکلیف کا احساس کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا اسی تکلیف کا احساس آپ اگلے 10 دنوں میں بھی کریں گے؟ نہیں، وہ ایکچولی خان صاحب کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کوئی نی جرک ری ایکشن نہ ہو۔ ہم صرف یہ نہ کریں کہ چونکہ پورے فرینکلی یہ بھی ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اس قسم کا ری ایکشن آئے گا۔ پہلے جب خان صاحب کی گرفتاری کا معاملہ آیا تھا اس وقت بھی پورے پاکستان سے لوگ نکلے، آج بھی بغیر کسی کال کے پورے پاکستان میں لوگ نکلے۔ تو ایک اس میں ہم یہ چاہ رہے تھے، یا خان صاحب کا یہ تھا کہ اس کو ہم ایک نی جرک ری ایکشن نہ لیں، اور ایک جو ہمارا اوریجنل پلان ہے اس کے مطابق اس سے ہی جڑے رہنا جو ہے وہ اہم ہے۔ تو ہم اپنے اوریجنل پلان سے ہی جڑے ہوئے۔ فیٹف کی گرے لسٹ سے پاکستان نکل گیا ہے، یہ پاکستان کے لیے آج بہت مبارکباد دن ہے، اور اس کے حوالے سے موجودہ حکومت کلیم کر رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کے دور کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے جو پاکستان نے سمیٹ لی ہے۔ جی، نواز شریف صاحب کا دور جو تھا اس میں ہم فیٹف میں گئے تھے، اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ پچھلی دفعہ جو آخری فیٹف ریویو ہوا تھا اس سے پہلے حماد اظہر پاکستان چیئر کر رہے تھے، اسی وقت یہ اعلان ہو چکا تھا کہ فیٹف سے پاکستان اب باہر آ جائے گا اگلے پلان تک، اور ایک پوائنٹ جس کے اوپر کام کر رہے تھے وہ کرے۔ تو میرا یہ خیال ہے
کہ اگر ہم عمران خان کی حکومت کو، حماد اظہر کو، ہمارے ملٹری اور سول آفیشلز جنہوں نے اس سارے میں بڑے محنت سے کام کیا، ان کو کریڈٹ جاتا ہے. اور آپ کو تو یاد ہی ہوگا کہ کس طریقے سے یہ واک آؤٹ انہوں نے فیٹف کی قوانین قانون سازی سے کیا، اور اس وقت بھی ایک بڑی محنت کر کے لوگوں کو جوڑا گیا اور وہ فیٹف کے قوانین پاس ہوئے. اور میں حیران ہوں کہ آج حنا ربانی کھر جو اس وقت واک آؤٹ کرتے ہوئے ان کی جو تصویر ہے وہ بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں کلاسک تصویر ہے. اگر آپ وہ چلائیں اور اس کے ساتھ حنا ربانی کھر کے آج کے اسٹیٹمنٹ لگائیں تاکہ لوگوں ایٹیچیوڈ کیا تھا اور آپ یہ کیا باتیں کریں. اچھا، ابھی عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو رہی ہے. فواد چودھری صاحب، وہاں پہ ایف سی اور پولیس کی نفری کو بڑھایا ہے بنی گالہ میں، اور وہاں سے کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں. میرا تو نہیں تھا کہ ایسی کوئی امکانہ بات جو ہے وہ کریں گے. اور جب ابھی میں کچھ دن پہلے واپس آیا ہوں تو ایسے کافی فورسز وہاں سے وڈرا ہو گئی تھی، لیکن ان کا پتہ بھی کوئی نہیں کبھی جو ہے یہ کوئی جس طرح کی ان کی امکانہ پالیسیز چل رہی ہیں اس میں یہ کوئی بھی کچھ بھی جو ہے وہ کر تو سکتے ہیں، لیکن امید ہے کہ ایسی بات جو ہے وہ ہوگی. اچھا فواد صاحب، آج عمران خان صاحب کا ایک آڈیو بیان ایک آ گیا عمران خان صاحب کا، صرف ایک جی عمران، جس میں عمران خان صاحب نے یہ فرمایا پہلے جملے میں کہ جب آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو مجھے گرفتار کیا جا چکا ہوگا. یہ فواد چودھری صاحب کیا ہوا؟ نہیں، یہ پرانی ویڈیو تھی جو میرے خیال لنڈن سے ریلیز ہو گئی، وہ ہم نے یہاں سے نہیں کی. امیر عباس. اچھا فواد صاحب، ایک تو 63(1)P کے تحت جو عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا ہے، دوسرا چونکہ ابھی تک تفصیلی فیصلہ نہیں ریلیز ہوا، اس میں فوجداری مقدمہ قائم کرنے کا بھی شاید کہا گیا ہے. تو فوجداری مقدمہ کس نوعیت کا ہو سکتا ہے اور وہ کتنی خطرناک بات ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے امیر عباس صاحب کہ آپ یہ دیکھیے کہ فیصلہ ٹیکنیکلی فیصلہ تو اناؤنس ہی نہیں ہوا، کیونکہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 5 ممبران نے یہ فیصلہ دیا ہے. اب ایک ممبر جو ہے اس کے سگنیچرز ہی نہیں ہیں. اب کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ ممبر صاحب جو ہیں انہوں نے فیصلہ سائن کرنے سے انکار کر دیا ہے، دوسرے کہہ رہے ہیں نہیں انہیں ڈینگی ہے اور وہ موجود نہیں ہے. اب یہ فیصلہ جو ہے ٹیکنیکلی یہ اناؤنس ہی نہیں ہو سکتا، اسی لیے آپ دیکھیں کہ ابھی تک ویب سائٹ کے اوپر یہ فیصلہ موجود نہیں ہے. صرف 2 پیجز جو ہیں وہ ریلیز کیے گئے ہیں، 34 پیجز جو ہیں وہ ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کدھر ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی کی جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. پچھلی دفعہ بھی الیکشن کمیشن نے جو فنڈنگ کیس تھا وہ فیصلہ سنایا اور اس کے بعد ویب سائٹ پہ کچھ اور دیا اور پھر